یکجا کیے ہیں، جس میں تمام مکتب فکر کے علماء، محدثین، راوی، مورخ، مفسر سب متفق ہیں کہ یہ فضائل ایسے ہیں کہ جس میں کسی کو اختلاف نہیں، اور وہ ضخیم کتاب ہے جس میں وہ تمام ارشادات جو رسول اللہ نے مولا کائنات کے بارے میں فرمائے وہ سب موجود ہیں اس میں، اور وہ واقعات اور وہ معجزات ان کا ذکر بھی اس میں ہے۔ اور یہ کتاب جب امام نسائی نے مکمل کی تو زمانے میں یہ قاعدہ تھا کہ خانہ کعبہ میں کوئی محدث اپنی کتاب لکھ کر سنایا کرتا تھا، اور خانہ کعبہ کے صحن میں ایک کرسی رکھ دی جاتی تھی۔ وہ کرسی زیادہ اونچی نہیں ہوتی، بہت نیچی سی ہوتی ہے، اس کے پائے کوئی سمجھیں کہ 5-6 انچ کے پائے ہوتے ہیں، بالکل زمین سے ملی ہوئی کرسی ہوتی ہے۔ اس کا رواج اب بھی ہے۔ جب میں نے حج کیا تو چونکہ میں نے حج کے بعد کے زمانے میں بھی حج کیا تھا، اس زمانے کا نقشہ کچھ اور ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، اور جب مجمع کم ہو جاتا ہے تو نقشہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو میں نے چلتے وقت ذیقات کے بعد بھی محرم کے زمانے میں میں نے آخری طواف کیا تھا خانہ کعبہ کا، تو حج کے زمانے میں مجھے وہ منظر نہیں نظر آیا تھا۔ حج کے زمانے میں تو تمام مجمع بھرا ہوتا تھا اور مسلسل نمازیں مسلسل سب پڑھ رہے ہوتے تھے، جہاں بھی کھڑے ہیں وہیں پر۔ لیکن اس دن میں نے دیکھا کہ نماز مغربین کے بعد خانہ کعبہ میں تھوڑی تھوڑی دور پر کچھ لوگ بیٹھ گئے، 10 ادھر 20 ادھر 25 ادھر، اور بیچ بیچ میں کرسیاں وہ چھوٹی چھوٹی رکھی تھیں، اور اس پر وہ مولوی نما لوگ بیٹھے کچھ بحث کر رہے تھے، اور وہ سب کالی عبائیں پہنے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا تھا وہاں کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ درس ہوتا ہے، تو اپنے اپنے امام کے پاس اپنا مجمع وہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ ان کو درس دیتے ہیں، ایک اپنا مجمع لیے بیٹھا ہے، ایک دوسرا تیسرا۔ تو یہ قاعدہ پہلے سے رائج تھا کعبے میں، جو میں نے اپنی آنکھ سے بھی دیکھا آخری اس صدی کا۔ اب یہ پرانی بات ہے کہ امام نسائی نے یہ فضیلت علی کی کتاب کعبے میں پڑھ کے سنائی۔ تو اب چونکہ مستند ترین حدیثیں امام نسائی نے جمع کی اور حوالہ دیا انہوں نے کہ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی لکھا، علی کی اس فضیلت کو امام مسلم نے بھی لکھا، امام احمد بن حنبل نے بھی لکھا، اور دیگر کتابوں کے نام بھی اس میں درج ہیں کہ یہ فضیلتیں رسول اللہ نے بیان کی۔ تو کچھ فضیلتیں وہ ہیں جو رسول اللہ نے بیان کی، کچھ فضیلتیں مولا علی کی وہ ہیں جو اللہ نے عطا کی۔ مثلا کعبے میں آپ کا ظہور یہ اللہ کا عطیہ ہے، نہ اس سے پہلے کوئی اور نہ اس کے بعد اب قیامت تک کوئی کعبے کے قریب عورت جا سکے گی، بس وہ فاطمہ بنت اسد تھیں کہ جن کو اللہ نے خود بلایا اور مہمان رکھا اپنے گھر میں۔ تو امام نسائی نے جو روایتیں بیان کی وہ کچھ میں نے کل کی تقریر میں بیان کر دی تھی، وہیں سے جہاں سے میں نے ذکر کو اپنے فضائل کو اختتام کیا تھا وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ امام نسائی نے لکھا کہ سورہ برات
کا واقعہ نزول کا، جسے آپ اور ہم سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، یہ کلام پاک کا نواں سورہ ہے، نواں سورہ، سورہ علم، سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ، پھر سورہ انعام، پھر سورہ اعراف، پھر سورہ انفال، 8واں اور 9واں سورہ توبہ، 10واں سورہ یونس ہے، 11واں سورہ ہود ہے، اور 12واں سورہ یوسف، جسے میں بیان کر چکا ہوں 4-5 تقریروں میں۔ 12واں سورہ اس کی تفسیر ہو چکی، یہ 9واں سورہ ہے، اور یہ قرآن کا واحد سورہ ہے جس میں ایک نالج کا سوال بھی کیا جاتا ہے، امتحاناً۔ جو قرآن کے بارے میں اگر کوئی جاننا چاہے اور اسے محفوظ رکھنا چاہے، جہاں پر شاداب دل و دماغ نوجوان جو کہ منسلک ہیں کمپیوٹر سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں علم اس کے ذریعے پھیل رہا ہے، تو اس میں قرآنی علم بھی ہے۔ تو اس میں ایک سوال یہ ہے کہ قرآن میں 114 سورے ہیں، کل سورے 114 ہیں۔ 114 سورے جو نازل ہوئے، تو جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ سورے کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ سورہ توبہ نازل ہوا بغیر بسم اللہ کے، یہ بغیر بسم اللہ کے نازل ہوا۔ تو اب بسم اللہ کتنے ہوئے؟ 113۔ اس لیے کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اور پہلے یہ بتا دوں کہ بسم اللہ ہر سورے پر کیوں نازل ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اپنی گفتگو کو رحمت سے شروع کرتا ہے، اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے اس کی قہاریت پر، وہ منتقم بھی ہے، اس کا نام منتقم ہے، انتقام لینے والا، قہار، قہر ڈھانے والا، قہر میں مبتلا کرنے والا، عذاب دینے والا۔ لیکن چونکہ وہ کہتا ہے کہ میری رحمت محیط ہے، اس لیے اس نے اپنی رحمت کو دونا اتارا بسم اللہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں اپنے بندوں کے لیے رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ تو اب جو سورہ وہ اتار رہا ہے تو پیغمبر اسے سناتے ہیں تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ اسلام رحمت ہی رحمت ہے، امن ہی امن ہے، امن کا پیغام ہے، رحمت کا پیغام ہے، خوشیوں کا پیغام ہے، بشارتوں کا پیغام ہے۔ لیکن سورہ توبہ یعنی اگر وہ اپنی رحمانیت اور رحیمیت کے اعلان کے بغیر گفتگو شروع کر دے، یہاں پہ میں ٹھہر رہا ہوں۔ دیکھیے ہمارے آداب میں یہ ہے کہ کم از کم بزرگوں سے جب گفتگو شروع کرتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں السلام علیکم، وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، اب بات شروع ہوئی۔ یا بہت زیادہ ادبی ماحول کے ہیں پلے ہوئے، کہیں گے آداب، اب بات کچھ بھی کرنی ہے، یا کہیں گے آداب عرض تسلیمات، اس کے بعد بات شروع کریں گے، اب بات خوشی کی ہو یا غصے کی ہو۔ لیکن اگر بہت غصہ ہے اور گھر سے آستینہ چڑھا تو اب سامنے اب نہ سلام علیکم، اب نہ آپ نے یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ مطلب معاملہ بھائی بہت ہی سخت ہے، ہوشیار ہو جائیں۔
اب جو سورہ برات تو نام ہی ایسا تھا. اب آپ دیکھیں نا سورہ الحمد جس کے بے شمار نام ہیں، سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، ہے نا، اس کو سب مثانی بھی کہتے ہیں، اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں. کتنے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں سورہ الحمد کے. اسی طرح سورہ قل واللہ کو سورہ قل بھی کہتے ہیں، سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، سورہ توحید بھی کہتے ہیں. تو سوروں کے بہت بہت سے نام ہیں، اور سوروں کی صفات کے مطابق کچھ خطاب ہیں، کچھ نام ہیں. جیسے سورہ رحمان کا نام سورہ رحمان ہے، لیکن اس کا خطاب ہے عروس القرآن، یعنی سجی ہوئی دلہن، قرآن کی دلہن. کسی صاحب نے مجھ سے سوال کیا، کہنے لگے کہ دیکھیے قرآن جو ہے وہ افضل ہے ائمہ سے. تو میں نے کہا ہوگا، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا دلیل؟ کہنے دلیل یہ کہ سارے اماموں کے ماں باپ ہوتے ہیں، قرآن کے کوئی ماں باپ نہیں، اس لیے وہ افضل ہے. میں نے کہا پھر یہ ام الکتاب کیا ہے؟ کتاب کی ماں کیا ہے؟ ارے پوچھو تو پیغمبر سے کہ سیدہ ام الکتاب ہے. ام الکتاب. تو اسی طرح سورہ یاسین کا نام سورہ یاسین، لیکن اس کا خطاب ہے قلب قرآن، یعنی یاسین جو ہے وہ قرآن کا دل ہے. تو اسی طرح سورہ اتارا نام رکھا سورہ برات. یہ برات وہ والی نہیں ہے جو دولہا کی برات جاتی ہے، وہ ہندی لفظ ہے. برات جو ہے بے رے الف تے، یادوں کی برات، جوش ملیح آبادی کی خود نوش سوانح حیات. یہ برات ہے، یادوں کی برات، جیسے برات جاتی ہے دولہا کی، یہ ہے برات. تو اب آپ شب برات کو کیا کہتے ہیں؟ برات والی رات یا برات والی رات؟ ارے جب تک آمد ظہور مہدی نہیں تھی تب تک سورہ برات تھا. مہدی آیا تو برات ہو گیا. دولہا تو مہدی ہے، شب قدر برات ہے. اب یہ بے رے الف تے، حمزہ لگا الف پر، جیسے جرأت. کچھ لوگ حمزہ بولتے ہیں، کچھ جلدی میں بول دیتے ہیں، لیکن اصولی طور پر حمزہ استعمال ہوگا، ہے نا. تو یہاں پر برات معنی تو بتا دیے. دوری اختیار کرنا، نفرت کرنا، بیزاری کرنا. برات، نفرت، بیزاری، دوری، اتنے معنی کیوں ہیں؟ اگر ڈر لگے کہتے ہوئے ہمیں نفرت ہے، سامنے والا بگڑ جائے گا. ہم بیزار ہیں، بگڑ جائے گا. تو پھر یہ کہو بھیا ہم تم سے دور، اب تو کچھ نہیں کہے گا. یہ ہے معنی برات کے. اسی کو 7 بار قرآن نے اصل لفظ میں قرآن میں کہا. برات کے معنی ہے تبرہ، دوری اختیار کرو، بیزاری اختیار کرو. سورے کا نام وہ یہیں سے سورہ اترا پیغمبر پہ، حیرت انگیز بسم اللہ نہیں ہے، یعنی اب رحمت کی کوئی بات نہیں ہوگی. وہ جو
اپنی رحمت کو محیط بتاتا ہے، جو کہتا ہے میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، مثل ماں باپ کے میں جیسے وہ اولاد پہ شفقت کرتے ہیں ویسے میں اپنی خلقت پہ شفقت کرتا ہوں، جیسے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس طرح میں اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہوں۔ یہ سب کہنے کے بعد آج اللہ جلال میں، آج جلال میں ہے، اور سورہ جلالی ہے۔ جب بسم اللہ نہ ہو تو سورہ جمالی نہیں ہے، جلالی ہے۔ آج اللہ جلال میں ہے، سورہ اترا ہے جلال والا، اس لیے کہ رحمان اور رحمیت کا اعلان نہیں ہو رہا بغیر بسم اللہ کے، سورہ اترا ہے۔ اب سورہ 114 کی گنتی مبارک، ایک بسم اللہ کم ہو جائے یعنی اللہ کی رحمت کم ہو جائے، سورہ 114 تو کیا ہوا؟ تو کیا بسم اللہ قرآن میں 113 رہیں گے اور سورہ 114؟ تو اب یہ نالج کے لیے بتا رہا ہوں، چونکہ بسم اللہ نہیں اتارا سورہ توبہ اور سورہ برات جسے کہتے ہیں اس کے ساتھ، اس لیے سورہ نمل جو چیوٹیوں والا سورہ ہے اس کے اندر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ دیا۔ یہ ہے رحمان الرحیم، یہ ہے ہمارا پروردگار۔ ایک صاحب کو تو بھائی یہی پتا ہے کہ وہ قادر ہے، یہ نہیں پتا۔ ارے بھائی قادر کے ساتھ کچھ اور بھی ہے، قہار بھی ہے، منتقم بھی ہے۔ کس سے بدلہ لینا ہے اس کو جو اپنا نام منتقم رکھا ہے؟ ارے اللہ بھی کسی سے بدلہ لے گا؟ کیا کوئی چھوٹے موٹے دشمن بھائی چارے کے ہیں؟ پتا چلا آل محمد کا انتقام وہ اس لیے اپنا نام۔ آپ سے کہیں زیادہ، آپ سے کہیں 50 گنا زیادہ خواتین سن رہی ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے۔ آپ کیا بات کر رہے ہو؟ کیا روزہ لگ رہا ہے آپ کو؟ بھائی دیکھیے بیٹوں میں ماں کی طاقت آتی ہے، یہ آپ نے سنا ہے، باپ کی نہیں ہوتی، اسی لیے کہتے ہیں دودھ کا اثر۔ تو بھائی علی کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں، یہ بتائیے یہ محبت وراثت میں کس سے ملی آپ کو؟ ماں سے ملی ہے۔ اس لیے یہ ہم شب شہادت جو بیٹھے ہیں ذکر علی، دیکھیے ذکر علی تو ہمارے لیے پورے سال کا ہے، ہماری کوئی ذکر ہمارا ذکر علی سے خالی نہیں ہوتا، لیکن آج تو خراج عقیدت ہے، آج تو اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کہ جسے ہر دم پکارتے ہیں، آج ہم اس کے سوگوار بیٹھے ہیں۔ بہت بڑا غم ہے، جو ایسا غم ہے کہ اب شیعہ روایت بیچ میں ایک پڑھ دوں، ابھی تو میں اہل سنتی پر ہوں تو بیچ میں ایک شیعہ روایت پڑھ دوں۔ شیعہ روایت یہ ہے کہ جب یہ پیغمبر نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، لاجک کے ساتھ ہے بات، کہ ہم ہر وقت تو نہیں جا سکتے علی کے چہرے کو دیکھنے، تو یہاں پر علماء نے 2 طریقے سے بات لکھی، میں دونوں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ ایک یہ لکھا کہ ایک فرشتے کو اللہ نے چہرے علی ابن ابی طالب کی صورت میں مقرر کیا کہ اس کو دیکھیں فرشتے، اور دوسری روایت یہ کہ چونکہ اس زمانے میں تصویر کو بالکل حرام سمجھتے تھے، تصویر کا لفظ تھا لیکن اس کو حذف کر دیا گیا کہ اللہ نے علی کی تصویر عرش پہ لگائی، نورانی تصویر، اور فرشتوں سے کہا اب اس کو دیکھو، یہی تمہاری عبادت ہے۔
19 رمضان کی صبح، پوری روایت کی 19 رمضان کی صبح فرشتے زیارت کر رہے تھے چہرے مبارک علی کی کہ ایک بار یہاں سے خون چلا، بس یہ بتانا تھا. تو فرشتوں کو اطلاع ہوئی اور ایک کوہرام مچا عرش پہ، اور پروردگار نے کہا جس کی زیارت کرتے ہو اس وقت وہ زخمی ہو گیا ہے. یہ وہی پروردگار نے کی ملائکہ پر. تو وہاں اتنا کوہرام ہوا کہ 40 دن تک عرش پر علی کا غم ہوتا رہا، کوہرام مچا رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ رات عرش و فرش پر کوہرام مچا ہوا، کوہرام مچا ہوا. اس لیے آپ خراج پیش کیجئے گا علی کو خوشیوں اور غموں کے ساتھ. ذکر علی پر ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارا خون بڑھتا ہے، اور ان کے غم میں ہم روتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں آ گئے. اب سورہ نمل میں 2 بار کیسے آ گیا؟ 2 بار ایسے آ گیا کہ سورے کے اوپر بھی لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اسی سورے کے اندر یہ قصہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان نے، اب یہ پورا واقعہ ہے میں پڑھ چکا ہوں مجلس میں، اگر بتاؤں گا تو دیر ہو جائے گی، کہ حدود جو تھا وہ غائب ہو گیا اور وہاں سے دھوپ آنے لگی. تو پرندے چونکہ سایہ کیے رہتے تھے حضرت سلیمان پہ، تو حضرت سلیمان نے پوچھا یہ دھوپ کیوں آ رہی ہے؟ ان کا یہاں سے کوئی غائب ہے. ان کا کون غائب ہے؟ جو بھی غائب ہے میں اس کا سر کاٹوں گا، اس کا سر مروڑ کے پھینک دوں گا، اس کو میں قتل کر دوں گا، اس کا گلا کاٹ دوں گا. غصے میں نبی کو جلال آ گئی، غائب کیا ہوا؟ اور بغیر پوچھے غائب ہو گیا. کیوں غائب ہو گیا؟ پوچھ کے کیوں نہیں گیا؟ اتنی دیر میں حدود واپس آ گیا. اب نبی اللہ تو جلال میں تھے ہی، غصے میں پوچھا کہاں غائب ہو گیا تھا؟ اس کو بھی مزاج پتا تھا نبی کا، صحابیت میں رہا تھا. صحابیت میں رہا تھا. تو پرندے بھی صحابی جو نبی کے ساتھ رہیں، تو یہ بھی صحابی. لیکن پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ اگر کوئی صحابی پیغمبر کی اجازت کے بغیر جگہ چھوڑ دے تو غصے میں تو تھے ہی. حضرت سلیمان جلال میں دیکھا کہاں غائب ہو گیا تھا. اس نے بہت ہی دھیمے لہجے میں کہا یا نبی اللہ، دل میں خیال آیا کہ ہمارے نبی کی سلطنت کتنی بڑی ہے، تو آج میں سرحدوں کا پتہ لگاؤں کہ یہ پورا ملک کہاں تک ہے. تو میں نے پرواز کی، اڑتے 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 آپ کی سلطنت، جہاں جاؤں آپ کی سلطنت، ایک طرف نکل گیا. نبی نے کہا کیا مطلب ایک طرف نکل گیا؟ کیا کہیں پر میری سلطنت ختم بھی ہوتی ہے؟ دیکھیے صرف آل محمد کی سلطنت ہے جو کہیں ختم ہی نہیں ہوتی. سلیمان جیسے نبی کا ملک بھی سرحد پر کہیں پر ختم ہو گیا، اور وہ ایک چھوٹا سا پرندہ خبر لایا، ہدہد. ہدہد کا تو پھر کیا ہوا؟ کہ میں ایک اور ملک میں نکل گیا. کہ کہاں؟ کہ ملک سبا میں. زیادہ دور تھوڑی ہے، عرب سے جڑا ہوا یمن ہے، یمن کا دارالحکومت، اسی کو سبا کہتے ہیں. قرآن میں سورہ سبا ہے، اسی شہر کے نام پہ سورہ سبا ہے، اسی کے نام پہ ملکہ سبا ہے. کہاں کیا دیکھا؟ کہاں ایک ملکہ کی حکومت ہے، عورت حکومت کرتی ہے اور بڑی حکمت والی ہے، اور سب اس کے آگے سر نیاز خم کیے رہتے ہیں، اور اس کی عدلیہ ایسی اور یہ اور بڑی خوبصورت ملکہ ہے وہ. تو حضرت سلیمان یہ بھول گئے کہ یہ غائب ہوا تھا، اس کو سزا دینی تھی. باتوں میں لگا لیا. تو ایک بار کہا کہ اچھا، تو ہدہد نے کہا ایسی خوبصورت ملکہ کو تو آپ کے حرم میں ہونا چاہیے. اچھا، بلایا اپنے وزراء کو بلایا اور کہا اس کو خط لکھو. اور ہدہد سے پوچھا وہ کس مذہب پر ہیں؟ ہدہد نے کہا وہ تو آفتاب کی پوجا کرتے ہیں، سورج نکلتا ہے سب سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ تو آفتاب کے پجاری ہیں. کہا اچھا خط لکھو. لکھو اے ملکہ سبا، اے ملکہ سبا، ہم تیری طرف لشکر لے کے آ رہے ہیں،
یا تو فوراً کلمہ پڑھ کے اطلاع کر، ورنہ ہم تیرے ملک کو تہس نہس کر کے پھینک دیں گے. لیکن جب خط لکھوا رہے تھے تو کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے اس سورے میں بسم اللہ 2 بار ہے، ایک ہی سورے میں 2 بار، یعنی اب خط شروع ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بسم اللہ ہے. تو ملکہ سبا کے پاس حدود خط اپنی منقار میں یعنی چونچ میں، اور اس نے جا کے تخت کے پاس خط گرایا. بلقیس نے خط کھولا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اپنے بڑے بڑے حکمت والے عقل مند وزیروں کو بلایا اور کہا نبی لگتا تو سچا ہے، اس لیے کہ اس کا لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ سچا ہے. اب اس کے بجائے کہ ہم اس سے جنگ کریں یا اس کی مخالفت کریں، بہتر یہ ہے کہ کیوں نہ اس کے دین کو قبول کر لیا جائے. چونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے بلقیس کو ہم نے حکمت عطا کی تھی، اس لیے انہوں نے فوراً دین کو قبول کرنے میں دیر نہیں لگائی، اس لیے کہ حکمت تھی. بھائی حکمت کے بغیر حکومت نہیں ہوتی. ایسے ملک چلاتے رہو بدوؤں کی طرح تو چلتا رہے گا، اور حکمت ایسے نہیں ملتی جب تک علی کی بارگاہ میں سر نہ جھکا دیا جائے. یاد رکھنا ملک حکمت سے چلتے ہیں، سیاست سے نہیں چلتے. سیاست سے ملک اوندھے منہ گر جاتے ہیں، حکمت سے باقی رہتے ہیں. اب جتنے بھی ہوں کمپیوٹر پہ گن لینا کہ کہاں کہاں حکمت ہے اور کہاں کہاں حکمت نہیں. اور حکمت کیا ہے، اب میں حکمت بھی سمجھاؤں. حکمت ہے بر وقت بات کا صحیح جواب دینا. صحیح جواب بدتمیزی کا بھی ہوتا ہے، بر وقت جواب دیا جائے، فوراً دیا جائے، لیکن جواب صحیح ہو. اب اس کی مثال سنا دوں کہ حکمت کسے کہتے ہیں. حکمت سن لیجئے. آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے عالم نہیں عالم، تفسیر قرآن لکھی اور علم رجال پر بے شمار جلدیں لکھی، جو ان کا تحقیقی کارنامہ ہے، جو پی ایچ ڈی سے بھی بڑا، ڈی لٹ سے بھی بڑا. بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی. میں ملا، میں ان کے پاس بیٹھا، ان کی صحبت میں بیٹھا، انہیں دیکھا، ان سے ہاتھ ملایا. سمجھے نا. اپنی بیٹی کی میں نے بسم اللہ بھی پڑھوائی، وہیں ان کے آفس میں، بالکل روضہ نجف مولا کے روضے کے سامنے والی جو گلی ہے، وہ پتلی سی گلی جاتی ہے روضے کے دروازے کے سامنے، اندر جا کے خوئی صاحب کا گھر. تو بہت بڑے عالم مشہور تھے، پوری دنیا جانتی تھی. ایک یہودی عالم آ گیا، وہ بھی بڑا عالم تھا صاحب. وہ آیا اور کہنے لگا آیت اللہ خوئی صاحب ہم آپ سے بحث کرنے آئے. آیت اللہ نے کہا ہم بحث کرتے ہی نہیں، ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنے آئے ہیں، مناظرہ کریں گے آپ سے، مناظرہ کریں گے. تو آپ نے کہا بھئی کس موضوع پہ کرو گے مناظرہ؟ چلو مناظرہ تو ہو جائے گا، لیکن موضوع کیا ہے؟ اس نے کہا ہم حضرت موسیٰ کے معجزات پر آپ سے گفتگو کریں گے اور ان کی نبوت کے دلائل پر آپ سے ہم مناظرہ کریں گے. تو آیت اللہ خوئی کہنے لگے بھائی یہ تو کوئی موضوع ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے پاس کوئی معجزہ ہی نہیں تھا، انہوں نے کوئی معجزہ ہی نہیں دکھایا، تو اب اس کے اوپر کیا ہم تم سے گفتگو کریں. تو وہ غصے میں اٹھ گیا اور کانپنے لگا. اس سے کہا آپ کے بارے میں سوچا بہت بڑے آپ عالم ہیں اور آپ ایسی بات کر رہے ہیں. ارے آپ کے قرآن میں سناؤں آیتیں کہ موسیٰ کا یہ معجزہ ہے کہ ہاتھ میں ید بیضا تھا، یہ معجزہ ہے کہ عصا جو تھا وہ اژدہا بن گیا تھا، حضرت موسیٰ نے سمندر میں راستہ بنا دیا تھا، اور قرآن میں یہ معجزہ. قرآن کا بیٹھ جائیے، زیادہ جلال میں نہ آئیے. یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ جو گفتگو ہوگی وہ قرآن کے دائرے میں ہوگی، توریت سے نہیں ہوگی.
اگر میں آپ سے شروع میں کہہ دیتا کہ موسیٰ کی نبوت پر گفتگو قرآن کی روشنی میں ہوگی تو آپ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں. اب آپ نے قرآن کو مان لیا. اسے کہتے حکمت. اسے کہتے حکمت. اور ملک حکمت سے چلتا ہے. ملک حکمت سے چلتا ہے کہ اس کو بغیر جبر کیے قرآن منوا لیا. یہ نہیں کہ بستر لاد کے لوٹا لٹکا کے شلوار کھا کے اور اس کے بعد نہ حکمت چاہیے. حکمت کے ساتھ جسے لانا ہے حکمت کے ساتھ لاؤ. آپ سمجھے کہ ہمارے یہاں تبلیغی آفس کیوں نہیں قائم ہے؟ اس لیے کہ ہم نے مجلس رکھی ہے. اگر حکمت سمجھ میں آتی ہے تو بیٹھو ورنہ جا. یہ اماموں کی بتائی حکمت ہے جو آپ کے سامنے میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2.5 گھنٹے حکمت کے ساتھ بول رہے ہیں. یہ معصومین نے سب سمجھا دیا. اپنے راویوں کو بتا دیا, اپنے اصحاب کو بتا دیا. اسی میں سے تو تھوڑی سی خوشہ چینی امام نسائی نے کر لی. ارے انبار ہیں علی کے فضائل کے, آپ نے ایک کتاب اس میں سے لے لی, کچھ لے لیے فضائل, تو اس کچھ پر ہم بھی اس وقت گزارا کیے لیتے. ورنہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بلقیس نے سلیمان کا امتحان لیا اور کہا ہم پہلے امتحان لیں گے تاکہ ہمارے وزراء اعتراض نہ کریں کہ ہماری ملکہ نے فوراً مان لیا بغیر کسی دلیل کے. دیکھیں کتنی حکمت ہے. اپنے والوں کو آپ کیا بولا جاتا, اعتماد میں لیا نہیں اور چل دیا. ارے یہ کام کر ڈالا اعتماد. ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو اعتماد میں لیا. اب حکمت سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی نا آپ کے سمجھ میں؟ تو کہا یہ چیزیں ہیں, یہ سوال ہیں. ایک لکڑی بھیج دی, لکڑی, سیدھی لکڑی. کہ یا نبی اللہ بتائیے اس کا سرا کدھر ہے, اس کا سر کدھر ہے اور پیر کدھر ہے؟ لکڑی میں سر پیر کیا؟ ایک گول موتی قیمتی سا بھیج دیا اور کہا کہ اس موتی میں سوراخ کروا دیجئے, لیکن نہ سوئی لگے نہ لوہا نہ دھاگا نہ کسی دھار سے سوراخ ہو جائے. اور پانی بھجوا دیجئے جو آسمان سے برسا ہو نہ زمین سے نکلا ہو تھوڑا سا. 10 سوال 10 چیزیں عرض کر چکا ہوں اور مرثیہ میں نے اس موضوع پہ لکھا ہے, وہ آپ پڑھیے, کلام ضمیر میں موجود ہے پوری تفصیل. اس کو آپ شاعری میں بھی پڑھ سکتے ہیں, میں نے نظم کر دیا. اور میرا اشرہ ہے علی وارث انبیاء, اس کی شاید 7ویں تقریر میں یہ سب کچھ پڑھا ہے جو بلقیس کا میں نے پڑھ دیا. نیٹ پر یوٹیوب پر بھی وہ مجلس موجود ہے, اور اشرہ وارث انبیاء, علی وارث انبیاء چھپا ہوا بھی, سی ڈی میں بھی, کیسٹوں میں بھی, سب میں موجود. اس میں سے تھوڑا سا آپ کو یہ سنا رہے ہیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے. تو حضرت سلیمان نے کہا یہ لکڑی لے جاؤ فضا میں, اس کو پھینکو, جس طرف سے گرے گی وہ سرہانہ ہے, وہ بھاری ہے, وہ سرہانہ ہے, اور جو ہلکا سرا ہے وہ پیر ہے. کہ یہ ہے لے جاؤ. موتی سامنے رکھا سلیمان نے, چونکہ حشرات العرش کے مالک تھے, ہر چیز پہ حکومت تھی, چرند پر, پرند پر, درند پر, کیڑوں پر, مکوڑوں پر. ایک کیڑا جو سوراخ کرتا ہے لوہے میں, اس کو بلایا کہ اس موتی سے ادھر سے ادھر نکل جائے. کہ لے جاؤ بلقیس کو یہ موتی دے دینا. اور کا پانی جو آسمان سے برسا ہو نہ زمین سے نکلا. 900 گھوڑے تھے حضرت سلیمان کے پاس, بہترین سفید گھوڑے, اور ان کی تعریف قرآن نے کی.
اور ان کے القاب قرآن نے بیان کیے. صافنات، ان گھوڑوں کو اللہ نے سلیمان کے گھوڑوں کو کہا ہے صافنات. گھوڑوں کو کہا استبل سے نکالو، تیز دوڑو، جیسے ہی واپس آئے سارے گھوڑوں کا پسینہ لیتے جانا، شیشے میں جمع کرنا کہ یہ پانی تمہارے لیے بھیجا ہے، نہ آسمان سے برسا ہے نہ زمین سے نکلا ہے. بلقیس کو جوابات ملے، اس نے کہا بھائی ہم آپ پر ایمان لائے، ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس. یہ سب قرآن میں ہے، آیات میں جگہ جگہ بلقیس و سلیمان کا ذکر ہے. سورہ سبا پڑھیے، سورہ نمل پڑھیے، پڑھتے چلے جائیے، دیکھتے چلے جائیے. یہ پورا واقعہ قرآن میں، قصہ کہانی بعد میں پڑھیے گا، قصص الانبیاء میں بعد میں پڑھیے گا. اور ایک بار حضرت سلیمان کو پتہ چلا بلقیس کا بھی تخت ویسا ہی ہے، اس میں تو لال و جواہر جل، اور میرا تخت. تجسس ہوا کہ اس سے پہلے کہ وہ آئیں ایک بار دربار میں آواز دی. اب یہاں تو دربار لگا ہوا ہے نا، خط و کتابت ہو رہی ہے، آنا جانا ہو رہا ہے، اور ایک ہلچل مچی ہوئی ہے کہ دوسرے ملک کی ملکہ آ رہی ہے، قیامت مچی ہوئی ہے، آفت مچی ہوئی ہے، اور سب تیار بیٹھے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. ایسے میں آواز دی، پتا چلا ہے کہ بلقیس وہاں سے چل چکی ہیں، تم سب ہمارے ساتھ رہے ہو، ہمارے صحابی ہو اور ہمارے لشکر کے لوگ ہو، بتاؤ کون ہے جو اس وقت جلدی سے جائے اور تخت بلقیس. تو جن آگے بڑھے، قرآن کہتا ہے کہ جن آگے بڑھے اور انہوں نے کہا ہم لائیں. حضرت سلیمان نے کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا آپ کا دربار برخاست نہیں ہوگا. اب ظاہر برخاست ہونے کے 2-3-4 گھنٹے تو ہوتے ہوں گے، کچھ ہوگا، اتنی دیر میں ہم لے آئیں گے. کہا اتنی دیر میں؟ پھر آواز دی، کون لائے گا بلقیس کا تخت؟ اب یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، ان سے میں ہاتھ باندھ کے پوچھوں یا اللہ تو لا، بس سلیمان کہتے اللہ مدد، اور وہ تخت آیا. قرآن ہے، قرآن سناؤ، سب کو بتاؤ کہ نبی اللہ پکار رہا ہے. معاذ اللہ، اللہ کا نبی کسی کا محتاج ہے؟ اگر ابھی کہے کہ اللہ تو تخت بلقیس لا، تو کیا اللہ لائے گا؟ نہیں. لیکن اللہ بھی جانتا ہے، نبی بھی جانتا ہے اللہ مدد کیا ہے. سلیمان کو پتا ہے اللہ مدد کہتے کسے ہیں. تو ایسے میں سناٹا چھا گیا. اب قرآن کہتا ہے کہ سلیمان کے پہلو میں وزیر اعظم کھڑے ہوئے تھے، ان کا نام تھا آصف بن برخیہ، سگے چچازاد بھائی تھے حضرت سلیمان کے، اور وہی وزیر اعظم تھے. پتہ چلا اس جگہ سے کہ بھائی کو ہی وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، اور وہ بھی چچازاد. تو وہ بولے، وہ کہنے لگے میں لاؤں تخت، میں لاؤں. وزیر بول رہا ہے نبی کے سامنے کہ میں لاؤں، میں لاؤں. آپ نے کہا کتنی دیر میں؟ آصف بن برخیہ نے کہا آپ کی پلک نہیں جھپکے گی کہ تخت سامنے ہوگا، تخت سامنے ہوگا. لیکن مفسر نے لکھا یہ تو دیر لگ گئی کہنے میں کہ پلک نہیں جھپکے گی. جیسے ہی کہا تھا آصف نے کہ لاؤں، ویسے ہی تخت آ چکا تھا، آ گیا تک. اب قرآن کہتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ نبی نے وزیر کی مدد کیوں لی؟ یہاں پہ پتا چلتا ہے کہ محمد کے لیے علی کیوں ضروری تھے. جوتے ہیں کہ اللہ کی مدد کے جگہ پر ہم یالی مدد کیوں کہتے ہیں؟ وہ فلسفہ سمجھ لیں اور نوٹ کر لیں. مجلس پورے ورلڈ میں آن لائن جا رہی ہے، سب سن رہے ہیں، سارے ملکوں میں بیٹھے ہوئے، ہندوستان میں، امریکہ میں، لندن میں، تمام برازیل میں، سعودی عرب میں، امارات میں، سب جگہ جا رہی ہے مجلس.
اب تو آن لائن کسی کا محتاج تو ہے نہیں کمپیوٹر. سب سن رہے ہیں, آپ بھی سن رہے ہیں, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ بتا دیں کہ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہا اور بحکم اللہ کہا. اللہ نے کہا اپنے نبی سے کہ مدد کے لیے علی کو پکاریے, اس لیے ناد علی ہے, اس لیے علی مظہر العجائب ہیں. اب یہیں پہ قرآن سے دلیل آپ کے سامنے آتی ہے. رات کو جا کے سورہ تلاوت کر لیجئے گا, جب اعمال کیجئے گا تو یہ سورہ بھی پڑھ لیجئے گا, اور یہ پورا قصہ بھی قرآن میں ڈھونڈ کے نکال لیجئے گا. ایک دو جگہ ہے, 1.5 جگہ کہیں مل جائے گا, پورا حاشیے پہ بھی لکھا ہوگا. آسانی سے یہیں پہ میں حضرت سلیمان سے پوچھوں, فلسفہ سمجھا رہا ہوں یا علی مدد کا, بھولنا نہیں. ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں, بھولنا نہیں ہے, آج کی حد تک اس کو یاد رکھنا ہے. میں سلیمان سے پوچھوں کیوں آپ نے وزیر اعظم سے تخت کیوں منگوایا, یمن سے اتنی دور سے تخت فلسطین تک آ گیا, سلیمان کے دارالحکومت تک, اور پتہ بھی نہ چلا کیسے آ گیا. اب بھولنا نہیں ہے. اب سلیمان کیا جواب دیں گے, جواب سنو گے. سلیمان یہ جواب دیں گے کہ دنیا کو یہ بتانا تھا کہ جب میرا وزیر ایسا ہے تو بادشاہ کیسا ہوگا. دیکھو بھائی, سارے میرے بھائی لوگ, سارے عزادار, علی کے چاہنے والوں, جہاں جہاں آپ ہیں, میرا یہ جملہ اپنے سینے پہ لکھ لیجئے کہ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں, یہ ذکر علی کیوں ہو رہا ہے. یہ مجمع ایک جگہ کا مجمع نہیں ہے. جس اذا خانے میں جاؤ گے ایسا ہی مجمع, ایسا ہی جلوس, ایسا ہی ماتم. صرف کراچی کے امام باڑوں میں نہیں, لاہور جاؤ, فیصل آباد جاؤ, ملتان جاؤ, دیہات میں جاؤ, قریے میں جاؤ, ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں جاؤ, امریکہ میں جاؤ, لندن میں جاؤ, اس وقت یہی ہو رہا ہوگا جو یہاں ہو رہا ہے. یہ علی علی کیوں ہو رہا ہے, صرف اس لیے ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اگر پیغمبر کا جنازہ ہم اٹھاتے تو نعرہ حیدری حیدری برائے سید سلامتی قائد ملت ازا حضرت علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی. نعرہ سلوات. اور صرف 11 ہجری کی بات نہیں کر رہا, 1400 سال سے مجمع بتا رہے ہیں کہ اگر یہ سب 1400 سال کا مجمع, سارے سادات اگر مدینے میں ہوتے تو دنیا دیکھ. کیا امت نے کیا خدمت کی ہے, یہی تو دکھانا ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے, 1400 سال کے بعد جانے مسلمان کہاں چلے گئے, 56 ملکوں میں تقسیم ہو گئے, اور ہم حسرت سے وفات رسول کے دن گھر میں سناٹے میں بیٹھے رہتے ہیں کہ عید میلاد النبی پیدائش کا تو ہوتا ہے, یہ جنازے کا سین ہر سال کیوں نہیں تو شرم آتی ہے چونکہ تھے ہی نہیں. اور یہاں زیارت علی میں, زیارت مبسوطہ میں, زیارت وارثہ میں, زیارت حسین میں ہم یہ کلمہ دو, کاش ہم کربلا میں ہوتے, کاش ہم کربلا میں ہوتے, یہ خواہش ہمیں وہاں پہنچا دیتی ہے. تو اگر ہم 21 کو کوفے میں ہوتے تو یہی منظر ہر جگہ پیش کیا جاتا ہے. یہ ہمارے ارمان ہیں, یہ ہماری تمنا ہے, اور فضائل علی ہماری روح ہے, ہماری زندگی ہے. امام نسائی کہتے ہیں کہ سورہ برات نازل ہوئی اور پیغمبر نے کسی کو دے دیا, ایک بزرگ سے کہا یہ لے کے جاؤ. اب یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا اس میں قہاریت کیا ہے,
اس میں بیان کیا ہوا ہے وہ ابھی میں سناتا ہوں. وہ لے کے چلے, اونٹ پہ بیٹھے, سورہ لیا اور کہا جاؤ جاؤ, حاجی کعبے میں جمع ہیں, طواف کرتے جانا کعبے کا, اور یہ سورہ پڑھ کے تمام کافروں کو سنانا, سارے کافروں کو سنانا. ارے کچھ دور گئے تھے, امام نسائی کہتے ہیں اللہ کا حکم آیا, جبریل آئے, واپس بلاؤ ان کو واپس بلاؤ, اور وہ جائے جو تم میں سے ہو, جو تمہارا ہو. علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں, تمہارا عزیز ہو, تمہارا خون ہو, بڑا ضروری ہے اس وقت. کیوں ایسا حکم آ گیا ہے؟ ایک بار سورہ ان کے پاس ہے, علی کو بلایا, کہ جلدی سوار ہو جاؤ, اللہ کا حکم آیا ہے کہ تم کو بھیجا جائے, اور تم جا کے خانہ کعبہ میں کافروں کو جو طواف کر رہے ہیں یہ سورہ پڑھ کے سناؤ. علی پہنچے, راستے میں پہنچے اور کہا سورہ مجھے دے دو اور تم واپس جاؤ, تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں. روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم آ گیا ہے, یہ مجھ سے سورہ کیوں لے لیا گیا؟ امام نسائی اہل سنت کے امام ہیں, وہ لکھ رہے ہیں کہ ایک بار علی نے سورہ لیا, اب علی سے ہم خود سنیں گے, ہم راوی سے کچھ نہیں سنیں گے. علی سے سنیں گے. پہلے ہی تو پتہ چلے سورے میں کیا ہے. سورے میں یہ آیا کہ جو کافروں سے معاہدے تھے ختم ہو گئے. آج کے بعد, اس اعلان کے بعد, کوئی کافر اب کعبے میں نہیں آ سکتا. کافر نجس ہے, اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا. مکے میں کافروں میں یہ کہنا آسان تھا کہ اب تم کعبے میں نہیں آ سکتے, اس لیے کہ وہ پلٹ کے یہ نہ کہہ دیں کسی سے کل تک تم بھی تو کافر تھے. اور یہ بھی اعلان کر دو, سورے میں کہا جا رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے قہاریت, جباریت, رحمان و رحیمیت خط, جلال میں اللہ, اور کہتا ہے ان کافروں سے کہہ دو کہ تم لوگ اور تمہارے اجداد جب طواف کرنے حج میں آتے تھے تو طواف کرتے کرتے پہلے اوپر کی قمیض اتاری, پھر بنیان اتار دی, پھر نیچے کے کپڑے بھی اتار دیے, اور ننگے تم کعبے کے گرد طواف کرتے تھے. اب یہ برہنہ طواف نہیں ہوگا. گویا اردو میں کیا کہیں گے اس کو؟ سورہ توبہ میں لکھا ہے برہنہ طواف اب نہیں ہوا کرے گا, پرانا جاہلیت کا دستور ہے. اردو میں کہیں گے ننگا پن اب اللہ کے گھر میں نہیں ہوگا. ابھی اردو ہے. ارے یہ آسان ہے, اگر کسی کو بھیج دیتے تو اس سے کہتے کافر کل تک تمہارے باپ دادا بھی اسی طرح طواف کرتے. اس کو بھیجو جس کا باپ ابو طالب ہے. اور کہتے ہیں میں نے ذوالفقار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا. جملہ سن لا مولا علی کا, اور پھر میں نے پورا سورہ, یا علی ابھی تو سورہ آیا ہے, آپ کو زبانی یاد ہو گیا, اور میں نے طواف کر کے انہی کے درمیان سورہ پڑھنا شروع کیا, اور خاص خاص مقام پر رک کر, کبھی مقام ابراہیم پر, کبھی صفا پہ, کبھی مروہ پہ, اور کبھی کعبے کے دروازے پہ بلند ہو کر کہتا اب ننگے نہیں آئیں گے, اب کافر نہیں آئیں گے. اور علی جملہ دیتے فرماتے ہیں کہ غصے کا یہ عالم تھا کافروں کا کہ منہ سے جھاگ نکل رہا تھا. اگر ان کا بس چلتا تو میری بوٹیاں کر کے مکے کے پہاڑوں پر پھینک دیتے, لیکن کرتے کیا, میں نے ذوالفقار.
ہاں ہاں، دشمنیاں کلیجوں میں پل رہی تھیں، کب سے دعوت ذوالشیرہ سے بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، سورہ برات کی تلاوت کے دن، حنین میں بڑھتی چلی گئی، دشمنیاں بڑھتی چلی گئی، سازش تھی اور گہری۔ شب 19 پڑھ چکا، علی کا قتل اللہ کے گھر میں۔ کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ لکھنؤ میں ایک پہلا جو جلوس نکلتا تھا، لکھنؤ میں ایک مسجد ہے، مسجد کوفہ، وہ کوفے کی مسجد کی شبیہ بنی ہے۔ پہلے اس میں صبح کی نماز ہوتی تھی، 19 کی صبح، اور اب بھی ہوتی ہے اسی طرح، اور جیسی نماز تمام ہوتی تھی، محراب سے گلی میں تابوت مولا کا اٹھتا تھا، اور اس کی ہیڈنگ ہوتی تھی، شہر اللہ میں نفس اللہ کا ماتم۔ شہر کہتے ہیں مہینوں کو، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے مہینے میں نفس اللہ کو شہید کیا گیا۔ مباہلے میں اللہ کا نفس تھا، لاؤ نفس کو لاؤ، انفسنا و انفسکم، نفس کو لاؤ، قرآنی نفس، نفس رسول علی۔ رسول اللہ نے فرما دیا تھا، پورا واقعہ بتا دیا تھا، علی کس طرح تم کو شہید کیا جائے گا۔ تو علی نے اپنے بیٹوں کو بتا دیا تھا، بیٹیوں کو بتا دیا تھا، سب کو پتا تھا، معلوم تھا، اور زخمی حالت میں علی گھر لائے گئے۔ پڑھ چکا کہ 19 کا دن کیسے گزرا، 19 کی رات کیسے گزری، 20 کا دن آ گیا، تم بلندی پہ پہنچو گے تو سامنے سے ایک بزرگ آئیں گے اور ان کے سر پہ خاک پڑی ہوگی، تو پہچان لینا وہ تمہارے نانا ہوں گے، جو باری باری تم دونوں کو گلے لگا کر میری تعزیت دیں۔ پھر قبر کے پاس دیکھو گے، 2 بزرگ اور روتے ہوئے آئیں گے، ایک آدم ہوں گے، ایک نوح ہوں گے، اور پھر سارے انبیاء کو اللہ حکم کرے گا جو میری تدفین میں شریک ہوں گے۔ میں نے جملہ کہا، علی مظہر العجائب ہیں۔ کتاب دیکھیے علامہ مجلسی کی، حیات القلوب دیکھیے، سیرت علی دیکھیے، تاریخ ائمہ دیکھیے، تمام کتابوں میں یہ روایت ہے۔ چونکہ مظہر العجائب ہیں، حیرت نہ ہو، اس لیے کہ علی مظہر العجائب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے جنازے کو حسن تم اٹھا کر جب قبر کی طرف دینے لگو گے تو 2 ہاتھ پہلے بلند ہوں گے، یہ تمہارے نانا رسول خدا کے ہاتھ ہیں، وہ تم سے کہیں گے لاؤ میرے وصی کا لاشا میرے ہاتھ پہ دے دو۔ بیٹا کچھ دیر کے بعد قبر میں جھک کر دیکھ لینا، اور کسی کو بتانا نہیں جو دیکھنا، وہ صرف حسن تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے، حسین صرف تمہارے لیے۔ وہ کیا تھا؟ حسن اور حسین کچھ دیر کے بعد قبر کی طرف جھکے اور آنکھ سے آنسو بہتے رہے، اس لیے کہ قبر میں علی بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے۔ یہ ہے مظہر العجائب، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، بچوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ علی مظہر العجائب ہیں اپنے نجف کی قبر تک، اور اب قیامت تک مظہر العجائب رہیں گے، کہیں بھی آ سکتے ہیں، کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں، کوئی بھی علی کی زیارت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ یہ تابوت لکڑی کا تابوت نہیں ہے۔ آپ محسوس کریں گے میرے مولا حیدر کرار کا جنازہ جا رہا، نوح خانوں کا کوہرام والا نوحہ کا نوحم کرتے ہوئے چلیے، زیادہ دور نہیں جانا،
ہمارے جوان زنجیریں بھی لگائیں گے، قما بھی لگے گی، اس پہ کسی پہ حیرت کی بات نہیں ہونا چاہیے. بس ہم علی کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. لو تقریر خاتمے پر پہنچی. میں یہاں پر تھا کہ ایک بار سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک ایک صحابی سے ملے. ازبق بن نباتا خدا حافظ، کمیل خدا حافظ، کمبر خدا حافظ، سب کو خدا حافظ کہہ کے رخصت کیا اور کہا بیٹا حسن اب باہر کے لوگوں سے کہو جائے. آخری جملے تقریر کے اور ماتم کرتے ہوئے اٹھیے گا یا علی مولا حیدر مولا. آخری جملے پڑھ رہا ہوں. ایک بار سب کو رخصت کیا. رات بیٹے سامنے تھے، ایک ایک کر کے بیٹوں سے کہا انتظام میں جاؤ، جس حجرے میں غسل دیا جائے گا حسن مجتبیٰ وہاں جا کے تخت بچھاؤ، وہاں کل غسل دیا جائے گا. اس کے بعد پیار کیا حسن کو اور حسین کو، پیار کر کے کہا بیٹا جب دونوں بھائی غسل دینا خیال رکھنا، معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے لیکن عباس کو اندر بلا لینا. عباس شریک کے غسل علی ہے اس لیے عباس معصوم ہے. اب میں نہ سنوں کہ کوئی عباس کو غیر معصوم کہے اور غیر سید کہے. عباس سید بھی ہیں، عباس معصوم بھی ہیں، زہرا کے لال ہیں عباس. سن لی تقریر، برو لو اور پرسہ دے لو. سناٹا ہو گیا. وہ جو پردہ پڑا ہوا تھا عصمت سرا کے پاس، ایک بار وہ پردہ ہلنے لگا. ادھر سناٹا تھا. علی کی نظر پردے پہ گئی اور ایک بار آواز دی زینب تیرا ارادہ سمجھ گئے، آجا ماتم، آجا زینب میری لال، میری بیٹی آجا. مجھے پاتا ہے تجھے کچھ باتیں کر، مجھے بھی کچھ باتیں کرنی ہے. پردہ ہٹا کر زینب کبریٰ باہر آئی. ایک بار قریب بلایا اور کہا میرے قریب ہو جاؤ زینب. جب دہن کے قریب ہو گئی تو چادر کو اوپر سے ڈالا اور کچھ باتیں ہوئیں، کچھ پتہ نہ چلا کہ ہوئیں. ارے ایک دن تو پتہ چلے گا. اب سنو کب پتہ چلا کہ آخری وقت علی نے زینب سے کیا باتیں کی تھی. ارے میں پڑھ نہیں سکتا. بابو صاحب جو دربار کا دروازہ ہے، جب قیدی وہاں پہنچے سید سجاد کہتے ہیں کہ رسیاں لائی گئیں اور قیدیوں کو جانور کی طرح باندھا گیا اور پھر کھینچنا شروع کیا. سید سجاد فرماتے ہیں کہ حضرت جلال میں رک گئی اور کہا بیٹا میں دربار میں نہیں جاؤں گی. تو میں نے ہاتھ بندھے ہوئے کہا پھوپھی اماں صبر کیجئے. کہا ٹھہرو بیٹا، 19 اور 20 اور شب 21 علی سے میری باتیں ہوئی تھی. بیٹا جب آخری وقت بابا کا آیا تو بابا نے مجھے قریب بلایا اور بلا کر میرے بازو چومے اور کہا زینب رسی باندھی جائے گی اور دربار میں کھینچتے ہوئے لے جا. تو میں رونے لگی. میں نے کہا بابا میں دربار میں نہیں جاؤں گی. مجھے گلے لگا کے کہا زینب جب پہنچنا بدر الجال تو نجف کا رخ کرنا اور آواز دینا علی آؤ، بیٹی دربار میں جا رہی ہے. علی آؤ، علی آؤ. یا علی مولا